الرحمن الرحیم ویوز، میں ہوں کیپٹن ریٹائرڈ محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو کہ ایف اے پراپرٹی کے نام سے ہے۔ ویوز، آج کا جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل اکانومک زون فتح جنگ کو کس طریقے سے ملک کے باقی حصوں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو پچھلی تقریر میں بھی بتایا تھا کہ فتح جنگ کو، چونکہ جو اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیا بنا ہے وہ فتح جنگ شہر کے بالکل قریب بنا ہے، فتح جنگ کے ایریا میں بنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتح جنگ کا جو اسپیشل اکانومک زون بنایا جائے گا، اس کو ہوائی اڈے جو اسلام آباد کا ہوائی اڈا ہے اس کے ساتھ 20 کلومیٹر کی لمبی سڑک کے ذریعے جوڑ دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو پلان ہے وہ ٹوٹل 9 اکانومک زون بنائے جائیں گے پورے ملک کے اندر، جس میں سے ہر ایک صوبے کے اندر 2 اکانومک زون بنائے جائیں گے، جبکہ وفاق کے اندر 1 اکانومک زون بنایا جائے گا۔ تو آج جس اکانومک زون کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ فتح جنگ کا اسپیشل اکانومک زون ہے، فتح جنگ کا اسپیشل صنعتی ایریا ہے جو کہ پلان کر لیا گیا ہے اور 25 دیہاتوں کا ایریا مختص کر دیا گیا ہے۔ پہلا ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہوائی اڈے کے ساتھ 20 کلومیٹر لمبی سڑک کے ذریعے منسلک کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اکانومک زون کو لاہور موٹر وے کے ساتھ چکری کے مقام پہ منسلک کر دیا جائے گا۔ 25 کلومیٹر ایکسپریس وے تعمیر کی جائے گی، جس کے ذریعے چکری کے مقام پہ اس کو موٹر وے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ تیسرا، جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے اپنے ویلاگ کے اندر، کہ پشاور اور حویلیہ سے جو ریلوے لائن آ رہی ہے وہ پنڈی سے ہوتی ہوئی فتح جنگ اور کوہاٹ کی طرف جاتی ہے، اور دوسری کندیا سے ہوتے ہوئی مظفر گڑھ، ملتان اور کراچی کو جاتی ہے۔ اس ریلوے لائن سے یہ 5 کلومیٹر کا گیپ ہے، یعنی اسپیشل اکانومک زون اور ریلوے لائن کے درمیان 5 کلومیٹر کا گیپ ہے، لہٰذا 5 کلومیٹر ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا اور اس کو ریلوے لائن کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشل اکانومک زون کو بذریعہ ریل پورے ملک کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور خاص طور پہ جعفر کے مقام پر ایک ریل کا بہت بڑا کارگو ٹرمینل بنایا جائے گا اور اس ٹرمینل کو حویلیاں ڈرائی پورٹ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ اور چوتھا، آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سی پیک جو چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ہے جو کہ گوادر سے آ رہی ہے، اس کے اوپر ہی یہ اس کے بالکل ساتھ بنایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ سی پیک کے تھرو کاشغر تک یہ اس کو جوڑ دیا جائے گا اور سی پیک کے تھرو اس کو گوادر تک اس کی رسائی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کی دلچسپی کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ فتح جنگ اسپیشل اکانومک زون سے گوادر تک کا جو سفر ہے وہ 1730 کلومیٹر ہوگا، اور 1730 کلومیٹر کے علاوہ اگر میں اس کو آپ کو ٹائم کے اندر بتاؤں تو 20 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر گوادر فتح جنگ سے ہے، اور جبکہ جو کاشغر ہے وہاں تک کا سفر 1200 کلومیٹر ہوگا، اور کاشغر تک 24 گھنٹے کا سفر لگے گا، 24 گھنٹے کا ٹائم لگے گا۔ آپ کہیں گے جی 1200 گھنٹے کے لیے 1200 کلومیٹر کے لیے 24 گھنٹے کا ٹائم اور 1730 کلومیٹر کے لیے 20 گھنٹے کا ٹائم، تو وہ آپ کو اندازہ ہے کہ گوادر کی طرف جو روڈ ہے وہ بالکل سیدھی اور پلین ایریا ہے، جبکہ کاشغر کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو سنگلاخ پہاڑوں کے اندر سے آپ گزر کے جاتے ہیں، تو وہ اونچائی اترائی آتی ہے، چڑھائی آتی ہے، اور اس طرح کے جگہوں کی وجہ سے کاشغر تک کا جو سفر ہے وہ قدرے مشکل ہے اور وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ ناظرین، آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 4 جگہوں سے، یعنی ہوائی اڈے سے جوڑا جائے گا، موٹر وے سے جوڑا جائے گا، سی پیک سے جوڑا جائے گا، ریلوے ٹریک کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اور ایک میں آپ کو یہ بھی آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو روڈ یہاں سے گزرتی ہے KPK کے علاقوں سے آتی ہے، افغانستان سے جو روڈ آتی ہے خیبر کی طرف سے جو آتی ہے،
وہ کراچی تک شارٹیسٹ روٹ جو ہے وہ فتح جنگ کے اندر سے گزرتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کو ہائی وے سے بھی جوڑ جائے گی، آٹومیٹیکلی یہ جڑ جائے گی ہائی وے سے، اور جی ٹی روڈ تک اس کی رسائی ویسے ہی بہت ممکن ہے اور قریب تر ہے، تو اس لحاظ سے یہ تقریباً 5 سے 6 مختلف طریقوں سے اس کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑ دی جائے گا، اور بین الاقوامی طور پر اس کو ایئر لائن کے ذریعے ہوائی راستوں کے ذریعے اس کو پوری دنیا سے فتح جنگ کو جوڑ دیا جائے گا۔ آخر میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے، تو اس لیے آپ کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ فتح جنگ کے قرب و جوار میں آپ چھوٹا یا بڑا زمین کا ٹکڑا ضرور خرید لیں، یہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل کا یہ ضامن ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ ہماری خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں عموماً دھوکہ بھی ہو جاتا ہے، اور بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ایماندار اور بہت حلال روزی کمانے والے پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کر کے آپ ہمیشہ زمین خریدیں، ایسا نہ ہو بعد میں آپ پچھتاتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر میری یہ آج کی جو تقریر ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری پوسٹ کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔